بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس 9. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنا پچھلا ہوم ورک کر لیا ہوگا جو میں نے آپ کو دیا تھا. 2 سوال تھے آپ کے لیے آپ کی مشق کے اور الفاظ مانی تھے. ٹھیک ہے, اب آگے ہم اپنا سبق پڑھیں گے. تو ہم نے صفحہ نمبر 22 اور صفحہ نمبر 23 پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم آگے پڑھیں گے صفحہ نمبر 24. آپ اپنی جو بک ہے وہ اپنے سامنے کھول لیجئے. یہاں سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. ہم پڑھ کے آ رہے تھے قومی اتفاق, جو سر سید احمد خان جس کے مصنف ہیں, جنہوں نے لکھا ہے, تو ہم وہ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, چلے شروع کرتے ہیں. نہایت افسوس اور نادانی کی بات یہ ہے کہ ہم کسی سے ایسے امر میں عداوت رکھیں جس کا اچھا برا اثر خود اسی تک محدود ہے. ٹھیک ہے, سر سید احمد خان ہمیں قومی اتفاق کے بارے میں پیچھے بتا رہے ہیں, جو بات ہم نے اپنے پچھلے سبق میں اچھے طریقے سے پڑھی سمجھی. آپ کو بھی امید ہے سمجھ آئی ہوگی. تو وہ آگے بھی اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہم قوموں سے, اپنے جو ہیں بھائیوں سے کسی ایسے کام میں دشمنی رکھیں جس کا اچھا برا اثر خود اسی تک محدود ہے اور ہمیں اس سے کچھ بھی ضرر یا نقصان نہیں ہے. جو حصہ ابنائے جنس کا ہے, یعنی انسان کا اپنے اعضاء کا ہے, اس سے ہمیں غرض رکھنی چاہیے. وہ حصہ آپس کی محبت ہے, باہمی دوستی ہے, ایک دوسرے کی احانت ہے, مدد کرنا, ایک دوسرے کی ہمدردی ہے, جس کے مجموعے کا نام قومی ہمدردی ہے. یہی ایک طریقہ ہے جس سے خدا کے حکم کی بھی اطاعت اور آپس میں برادرانہ برتاؤ, قومی اتفاق, قومی ہمدردی قائم ہو سکتی ہے, جو قومی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے. ٹھیک ہے, مطلب کسی دوسرے سے ایسی بات میں دشمنی رکھنا کہ جس کا نفع نقصان اسی کو ہوگا, ہم تک اس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. تو اس کی بجائے اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھیں, ہمدردی کا رشتہ رکھیں, ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ رکھیں, تو یہ جو قومی ہمدردی ہے یہی ایک طریقہ ہے جس سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی بلکہ آپس میں بھی جو ہے اتحاد پیدا ہوگا, اتفاق پیدا ہوگا, جو قوم کی ترقی کے لیے پہلی منزل ہے. یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ ان روحانی بھائیوں کے سوا اور بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں. گو وہ ہمارے ساتھ اس کلمے میں جس نے ہمیں مختلف قوموں اور مختلف فرقوں کو ایک قوم اور آپس میں روحانی بھائی بنا دیا ہے, وہ شریک نہیں ہے, مگر بہت سے تمدنی امور ہیں جن میں ہم اور وہ مثل بھائیوں کے شریک ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ایسے بھی لوگ ہیں نا. اب ایک ملک میں صرف اگر ہم الحمدللہ اسلامی ملک میں آباد ہیں, لیکن یہاں پہ ہمارے اور بھی بھائی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہ قوم کی ترقی میں ہمارے شریک ہیں, مختلف قسم کے شعبوں میں وہ کام کر رہے ہیں, وہ اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ان کو بھی بھولنا نہیں چاہیے. ہمسائے کا ادب ہمارے مذہب کا ایک اہم جزو ہے, حصہ ہے. یہی ہمسائیگی وسعت پاتے پاتے, یعنی وسعت پھیلتے پھیلتے ہم ملکی اور ہم وطنی کی وسعت تک پہنچ گئی ہے. ان ہم وطن بھائیوں میں بھی 2 حصے ہیں, ایک میں ان کا تعلق خدا سے اور ایک میں ابنائے جنس کا. خدا کا حصہ خدا کے لیے چھوڑو اور جو حصہ ان میں ابنائے جنس کا ہے اس سے غرض رکھو. تمام امور انسانیت میں جو تمدن و معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں ایک دوسرے کے مددگار رہو, آپس میں سچی محبت, سچی دوستی اور دوستانہ بردباری رکھو. اتفاق کی خوبیاں لوگوں نے بہت کچھ بیان کی ہیں اور وہ ایسی ظاہر ہیں کہ کوئی شخص اتفاق سے بھی ان کو بھول نہیں سکتا. بہت بڑے بڑے واقعات دنیا میں گزرے ہیں جن کو پرانی تاریخیں یاد دلاتی ہیں اور جن کی یاد سے ایک عجیب اثر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے, اور وہ سب باہمی اتفاق کا نتیجہ ہے. ایک ناچیز ریشہ گیا جو نہایت کمزور ہوتا ہے. ریشہ گیا دھاگے سے بھی باریک, ٹھیک ہے, دھاگے سے بھی باریک چیز کو کہتے ہیں جو نہایت کمزور ہوتا ہے. باہمی اتفاق سے ایسا قوی کہتے ہیں مضبوط کو, ایسا قوی اور زبردست ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی قوت کا مقابلہ کرتا ہے. اس وقت تعلیم یافتہ دنیا میں جو ترقی ہے یا معذب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے وہ سب کس کی بدولت ہے؟ وہ سب اتفاق کی بدولت ہے. یعنی سر سید احمد خان آپس میں اتحاد و اتفاق پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ آپس میں جو آپ لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے, ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ختم کر کے آپس میں اتفاق رکھو تاکہ آپ کے اس اتفاق کی بدولت آپ کا ملک ترقی کر سکے. اس زمانے میں ہماری قومی تنزل پستی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق کو بھول گئے ہیں. کسی کو بجز ذاتی منافعت نفع
کہ قومی بلائی یا قومی منافعت کا خیال بھی نہیں آتا. اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض، اس کی اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے. ذاتی غرض مطلب اس کو یہ کہ مجھے، میری ذات کو، میرے گھر کو، میرے اپنوں کو اس سے کتنا فائدہ پہنچے گا. تو وہ اگر کوئی کام کرتا بھی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا نفع دیکھتا ہے، اس کے بعد ملک کا. اور قومی بلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری قوم میں نیکی کا خیال نہیں ہے. کیسی کیسی عالی شان مسجدیں، کیسی کیسی نفیس خانقاہیں، ان کی نیکی کی یادگاریں موجود ہیں. اب بھی ہر شہر اور ہر قصبے میں دیکھو گے کہ لوگ کس قدر خیرات کرتے ہیں، حج و زیارت میں روپیہ خرچ کرتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں. ایسا کوئی کام جس میں ان کی دانست میں یعنی ان کے خیال میں مذہبی نیکی ہو، دل و جان سے مصروف ہوتے ہیں. اس نیت سے یہ کام کیے جاتے ہیں کہ قیامت میں ان کو اس کا بدلہ ملے گا اور روز حشر میں ان کو اس کا ثواب ملے گا. قومی اتفاق کی کوشش کرنا اس سے بھی بڑی نیکی ہے. یعنی یہ جتنے بھی صدقہ جاریہ کے کام انہوں نے گنوائے ہیں سر سید احمد خان نے، مسجدیں بنوانا یا ایسا کوئی کام کرنا جو لوگوں کی بھلائی کا ہو، لوگوں کے لیے ہو، تو اس سے بھی بڑی نیکی جو انہوں نے قرار دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قومی اتفاق ہے کہ قومی سطح پر تم لوگ آپس میں اتفاق رکھو. جب قوم کا ہر فرد دل و جان سے اس کوشش میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنے ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے. یعنی جس طرح پہلے مسلمانوں نے اتنی زیادہ ترقیاں کی، انہوں نے اپنی سلطنت کو کہاں سے کہاں تک پھیلایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں، اس کے بعد آپ اور مسلمانوں کا پیچھے دور دیکھیں. محمد بن قاسم نے کس طرح سے سندھ کو فتح کیا، اور ہمارے جو گزرے بزرگان دین گزرے، انہوں نے کتنی زیادہ ملک کے لیے اور اس کی بھلائی کے لیے کام کی. ان سب پہ اگر ہم ایک ایک نظر ڈالیں تو وہ ہمارا ماضی ہے نا، اور بہت اچھا ہمارا ایک ماضی ہے. تو ہم بھی وہ شان، وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو اس وقت ان لوگوں نے حاصل کیا. یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ سبق ختم ہوا، اور جتنے بھی مشکل الفاظ اس میں آئے جو آپ کو میں نے پہلے کروائے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو اس میں مشکل الفاظ جتنے بھی میں نے آپ کو معنی بتائے وہ بھی آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا، اپنی کاپی میں لکھ لیجئے گا. آپ کے پاس مشق ہے، متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کریں. پہلا ہے بے شک تمام مومن آپس میں ڈیش ہیں. تو یہ آپ نے اپنی کاپی میں نہیں کرنا، آپ نے اپنی کتاب پہ اس کو فل اپ کرنا ہے. میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ پہلے 2 سبق میں ہم یہ چیز کر چکے ہیں. اب آگے یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ نے سبق کو غور سے سنا، غور سے پڑھا، آپ نے خود بھی اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اور آپ وہ جتنی بھی یہ یہاں پہ بلینک کو فل اپ کرنا ہے، خالی جگہ کو پر کرنا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے. دوسرے نمبر پر ہے موجودہ زمانے میں ہم سب بائی بائی تو ہیں مگر مثل ڈیش. تیسرا ہے جس نے ہمارے قبلے کو اپنا ڈیش بنایا وہ مسلمان ہے. چوتھا ہمارے امور میں ایک حصے کا تعلق خدا سے ہے اور ایک حصے کا ڈیش سے ہے. نمبر 5 جس بات کا اثر اس کی اپنی ذات تک ڈیش ہے ہمیں اس سے غرض نہیں رکھنی چاہیے. اور نمبر 6 معذب ملکوں میں جو کچھ طاقت ہے وہ سب ڈیش کی بدولت ہے. یہ آپ کا اپنی کتاب کے اوپر ہی ان کو فل اپ کر لیں. ٹھیک ہے، الفاظ مانی پہلے بھی آئے، دوبارہ سے بھی آپ کو جتنے ابھی ہم نے جتنا پڑھا اس کے بھی الفاظ مانی یہ آپ کے پاس آ گئے. صراط مستقیم سیدھا راستہ، فروعی مسائل، ضمنی غیر اہم مسائل، اعانت مدد کرنا، تنزل زوال، روز حشر قیامت کا دن، دانست میں سوچ عقل، ابنائے جنس اپنے جیسے انسان، ایک ہی جنس سے تعلق رکھنے والے، بائی ہما اس کے باوجود عداوت دشمنی، ریشہ گیا گھاس کے تار یعنی بال سے بھی زیادہ باریک چیز، دھاگے سے بھی زیادہ باریک چیز، منافعت فائدہ نفع، بغض و عداوت دشمنی حسد، خانقاہ درویشوں کا ٹھکانہ، درویشوں کی عبادت گاہ جہاں پہ وہ عبادت وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب 2 سوال تو آپ نے کر لیے تھے. تیسرے نمبر کا سوال ہے انسان کی کن امور کا تعلق خدا اور انسان کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جواب میں آ جائے گا انسان کی دنیا میں 2 طرح کے امور ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے، اسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا وہ جن کا تعلق بندوں سے، انہیں حقوق العباد کہتے ہیں. اب انسان اور خدا کے درمیان تعلق کو ایسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے دل کا معاملہ بندے اور خدا کے درمیان ہوتا ہے. اس کے دل میں
کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے راز سے واقف ہے۔ اس طرح انسان کے عقائد جو بھی ہوں وہ درست عقیدہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا، اور اگر وہ درست عقیدہ نہ رکھے تو روزے جزا تو پھر اسے قیامت کے دن اس کی سزا ملے گی۔ اس طرح مذہب کا تعلق بھی اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی اس کے جو قریب ترین رشتہ دار ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ انسان کا دل، عقیدہ اور مذہب، ان امور کا تعلق صرف بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کا جواب ہو گیا۔ سوال نمبر 4 میں انسان کی کن امور کا تعلق اپنے جیسے، اب پیچھے پوچھا نا کن امور کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، تو اب یہاں پہ پوچھا اپنے جیسے انسانوں سے ہے، تو اس کا جواب ہے انسان کے مدرج ذیل امور کا تعلق اپنے جیسے انسانوں سے ہے۔ سب سے پہلے حقوق العباد آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ انسان کے بعض امور ایسے ہیں جن کا تعلق خدا کی بجائے اپنے جیسے انسانوں سے ہوتا ہے، اسے حقوق العباد کہتے ہیں، یعنی بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق، یعنی انسان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناطے ہوتے ہیں، ان رشتوں میں ہمدردی، خلوص، محبت، لین دین میں دیانتداری، فرض شناسی جیسی خوبیاں شامل ہوں، تو اللہ بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کریں۔ دوسرا ہے محبت اور اخوت، اگر ہم مسلمان ایک دوسرے کو اپنا روحانی بھائی سمجھے تو ہمارے اتفاق میں بدل نہ اتفاقی جو ہے جب اتفاقی جو ہے وہ اتفاق میں بدل سکتی ہے۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے رویے ہی ہمیں آپس میں مستحکم بنائیں گے، اس سے ہمارا ملک بھی مستحکم ہوگا۔ قومی ہمدردی، اگر ہم ایک قوم کی حیثیت سے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے سے دوستی اور تعاون قائم کریں تو یہ تمام امور ہمدردی کہلائیں گے، جو نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کے 2 سوال ہو گئے۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارے کاموں میں برکت کیوں باقی نہیں رہتی؟ چونکہ قومیں ایثار اور قربانی جیسے جذبوں سے پروان چڑھتی ہیں، اس لیے جب ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی جاتی ہے تو پوری قوم زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہم اسلام کے رہنما اصولوں کو بھول گئے ہیں جو ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ہم نیک کام بھی کرتے ہیں تو بظاہر معاشرتی فلاح و بہبود مد نظر ہوتی ہے، مگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ کام قومی ہمدردی میں نہیں بلکہ شہرت اور نیک نامی کی خاطر ہوتا ہے۔ چونکہ دونوں چیزیں انسان کی ذات سے متعلق ہیں، اس میں اپنی غرض اور اپنا فائدہ ہے، تو یہی ذاتی غرض کی وجہ سے ہمارے کاموں میں برکت بھی نہیں رہی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ایمان کی راہ کو مضبوطی سے پکڑے رکھا وہ دنیا میں سر بلند ہے، جب دین کے رشتے کو چھوڑ دیا تو مٹ گئے۔ ٹھیک ہو گیا، اب یہ دیکھیں 2، 3، 4، 5، 6 یہ ہمارے سارے سوال جواب ہو گئے۔ ہمارے پاس 7ویں نمبر پر سوال ہے مدرج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے، یہ بھی آپ خود کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ زمانہ دراز، مستحکم، یکجہتی، ان سب کے الفاظ معنی آپ کے پاس موجود ہیں، وہاں سے معنی دیکھیں اور پھر ایک بہت ہی خوبصورت سا جملہ بنائیں۔ سمجھ آ گئی؟ یکجہتی، نفاق، ہمہ، رشتہ اخوت، برادرانہ برتاؤ، تنزل، پردہ پوشی۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ خلاصہ جب میں آپ کو کرواؤں گی اس وقت آپ نے لکھنا ہے، ابھی آپ اس سوال کو رہنے دیں، ٹھیک ہے۔ آگے جس جملے میں مسند علیہ تو اسم ہو مگر مسند میں کوئی فعل موجود ہو، ایسا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ یہ ایک مثال آپ کو دیکھ کر سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس جملے میں مسند علیہ تو اسم ہو مگر مسند میں کوئی فعل موجود، مسند علیہ مطلب جس کے جو بندہ کام کر رہا ہے وہ تو اسم ہو، یعنی کسی نہ کسی نام سے منسوب ہو، لیکن مسند میں کوئی فعل ہو، یعنی جو کام مکر اس میں کسی کام کا پایا جانا ہو، جیسے وہ تو ایسا جملہ فعلیہ۔ ایسا جملہ اگر صرف فاعل اور فعل سے مل کر بنے، جیسے نعمان ہنسا، اسم بھی ہے اور کام بھی ہے۔ شہریار اٹھا، اعتزاز دوڑا، مطلب دیکھیں نا، نعمان اسم ہو گیا، ہنسا کام ہو گیا جو اس نے کیا، شہریار اٹھا، شہریار اسم اور جو ہے وہ اٹھا فعل، اعتزاز دوڑا۔ ان جملوں میں نعمان، شہریار اور اعتزاز فاعل ہیں، یعنی کام کرنے والے ہیں۔ ہنسا، اٹھا اور دوڑا افعال ہیں جو کام انہوں نے کیے۔ ہنسا، اٹھا، دوڑا یہ انہوں نے کام کیے۔ کبھی جملہ فعلیہ فاعل، مفعول اور فعل سے مل کر بنتا ہے، جیسے فدا نے انگور کھائے، ابرار نے گاڑی چلائی۔ ان جملوں میں فدا اور ابرار فاعل ہیں جو کام کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، نام بھی ہے نا اسم ہے۔ انگور اور گاڑی مفعول ہیں، ٹھیک ہے۔ کھائے اور چلائی فعل ہیں جو کام انہوں نے کیے، جن پر کیے وہ مفعول ہیں۔ 5 فعلیہ جملے لکھیں اور ان میں فاعل، مفعول اور فعل کی نشاندہی کریں، جیسے اوپر آپ کو مثال دے کر اس نے پہلے کہا نا فدا نے انگور کھائے، تو پھر کیا بتایا، فدا اور ابرار کیا ہے،
فاعل ہے. انگور اور گاڑی کیا ہے؟ مفعول ہے. اور کھائے اور چلائی فعل ہے. تو اسی طرح آپ نے 5 جملے اپنے سبق میں سے چن کر لکھنے ہیں اپنے پاس, تاکہ مجھے سمجھ آئے نا کہ آپ کو ساتھ ساتھ گرامر کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو آپ نے 5 جملے آپ لکھیں, ان میں سے پھر آپ فاعل کو الگ کریں, مفعول کو الگ کریں اور فعل کو الگ الگ لکھیں. ٹھیک ہو گیا. سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کریں. یہ آپ پہلے 2 سبق میں جو ہم نے پچھلے سبق پڑھے اس میں آپ کر چکے ہیں. آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے سیاق و سباق کا حوالہ کیسے دینا ہے, حوالہ متن کیسے دینا ہے, اور ہم نے اس کی تشریح کیسے کرنی ہے. ہر سبق میں سے ایک آدھ پیراگراف اٹھایا جاتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے, اور جس کے بارے میں آپ کو اوپر سوال دیا جاتا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کریں. یہ آپ کا پیراگراف ہے. ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں, یہاں سے لے کر مقدس مذہبی لباس کو خلعت سمجھنے لگتے ہیں, یہاں تک یہ پورا پیراگراف ہے. اب آپ نے بتانا ہے یہ کون سے سبق سے لیا گیا ہے, اس کے لکھنے والے کون ہیں, مصنف کون ہے جس نے سبق کو لکھا, سر سید احمد خان کا ہے نا, تو وہ لکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے حوالہ دینا ہے, اس کے بعد پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. انشاءاللہ آپ یہ اچھے سے کر لیں گے. اپنی کاپی پہ لکھیں اور پھر مجھے چیک کروائیں. اپنا خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.